الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں چاہتا ہوں چغلی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ سامعین کرام، یہ چغلی ایسی بیماری ہے، ایسا ناسور ہے کہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ چغلی جہاں جہاں پروان چڑھتی ہے وہاں سے عقیدتیں، محبتیں، الفتیں، اخوتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ بھائی کو بھائی سے جھگڑا لگ جاتا ہے، بیٹا کو باپ سے جھگڑا لگ جاتا ہے، ایک ہمسایہ کو دوسرے ہمسایہ سے نفرت ہو جاتی ہے، محلہ کا محلہ اور گاؤں کا گاؤں تباہ برباد ہوتا ہے اس چغلی کی لعنت کی وجہ سے۔ اسی لیے چغلی کے بارے میں بڑی لعنتیں آئی ہیں اور بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں، اور اس سے مذہب اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے میری نظر میں، عن حذیفہ انہ بلغہ ان رجلا ینم الحدیث فقال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول لا يدخل الجنت نمام، یعنی فلاں کے بارے میں نے سنا کہ وہ چغلی کرتا ہے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں لے جانے اور لا جانے پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نمام یعنی چغل خوری کرنے والا، چغلیاں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ چغلی کے بارے میں صرف ایک حدیث میں نے بیان کیا، اور قرآن پاک میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خور اور طعنہ زن کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ چغلی کہتے کس کو ہیں اور چغل خور کس کو کہا جائے گا، تو اس کے حوالے سے نقل و کلام الناس بعضهم الی بعض علی جہت الفساد بینہم، لوگوں کی باتوں کو فساد ڈالنے کے لیے ایک دوسرے تک پہنچانا، اسی کا نام، یعنی فساد کی نیت سے، جھگڑا لگانے کی نیت سے، فساد ڈالنے کی نیت سے، ایک دوسرے کو باہم متنفر کرنے کی نیت سے، اس طرح کے غلط خیالات سے آدمی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، اور مقصد کیا ہو، تاکہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے اور جنگ و جدال کی نوبت آ جائے۔ اس نیت سے ایک آدمی کی باتوں کو دوسرے آدمی تک پہنچانا یہ چغلی کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو جو ایسا کام کرے چغل خور کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چغلی گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے پرہیز کرنا، مسلمانوں کو بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے بھی آپ مشاہدہ کریں، تجربہ کریں، تو چغل خوروں کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ رہتا ہے، برباد رہتا ہے، اچھے اچھے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، شوہر بیوی میں تناؤ بن جاتا ہے، جھگڑا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تمہاری بیوی کو میں نے دیکھا فلاں سے بات کر رہا تھا، اور ادھر آگے کہہ دیا تمہارے شوہر کو دیکھتا ہوں کہ فلانی سے تعلقات بنائے ہوا ہے۔ ایک زہر ڈال دیا اور پورا گھر تباہ کر دیا، زندگی برباد کر دی۔ اس لیے چغل خوری کے حوالے سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور ایک حدیث تو اس طرح کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں آپ نے دیکھا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ تشریف لے گئے، کافی دیر تک آپ نے وہاں استغفار فرمائی، اور اس کے بعد ہری ٹہنیاں ڈال دی اور دونوں قبر پر، اور واپس تشریف لائے۔ ساتھ والے غلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں جس سے بچنا دشوار ہوتا، جس سے بچنا مشکل تھا، ایسا نہیں تھا، بچنا آسان تھا، لیکن پھر بھی ان گناہوں سے لوگ نہیں بچتے تھے جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یمشی بن نمیمہ، دوسرا چغلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ چغلی کرنے والے کو قبر سے ہی
عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو چغلی کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک آدمی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا فساد ڈالنے کی نیت سے دونوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ نیت نہ ہو بلکہ نیت حسن ہو جائے، ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی تک پہنچائے اس نیت سے کہ دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے، نفرت گھٹ جائے، تو اس طرح کی باتوں کو پہنچانا چغلی نہیں ہے، چونکہ فساد ڈالنا اس میں مقصود نہیں ہے۔ اچھی باتیں پہنچانا چاہیے، بلکہ مصالحت کے لیے، دونوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں پہلے سے ان کو ختم کرنے کے لیے ایسی باتیں پہنچانا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ ترحم پیدا کرے، جذبہ اخوت پیدا کر لے، دونوں کے دل میں نرمی آ جائے، شبنمی آ جائے، شائستگی آ جائے، نفرت کی دیوار ختم ہونے لگ جائے، تو ایسی بات پہنچانے کا نام چغلی نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو کسی کے پاس پہنچانا یا کسی کی خرابی کو کسی کے پاس پہنچانا کیا ہر حال میں ناجائز ہے اور ہر حال میں یہ چغلی کہلائے گا؟ تو سنیے، اس سلسلے میں علماء کرام نے بتایا ہے، کتابوں میں اس کی تصریح آئی ہے کہ ایسا شخص جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں رہ پا رہے ہیں، جس کی شرارت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسوں کے بارے میں بتا دینا دوسروں کو کہ ہاں اس سے بچ کے رہیے گا، اس سے ہٹ کے رہیے گا، اس آدمی کی صحبت سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسا انسان ہے، آپ کو تباہی میں ڈال دے گا اور آپ کو غلط راہ پہ ڈال دے گا۔ تو اس طرح کی نوبت ہو تو کسی کی کمزوری کو، خرابی کو بتانا یہ چغلی نہیں ہے، بلکہ مسلم کی خیر خواہی ہے۔ مثلا کوئی شخص بہت بڑا پاکٹ مار ہے، اب آپ کا بیٹا اس کی صحبت میں جانے لگا، اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، تو آپ اپنے بیٹا سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے شاگرد سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے بچو، وہ بہت بڑا پاکٹ مار ہے اور بہت بڑا گنڈا ہے، غلط راہوں میں رہتا ہے، چوری چماری کرتا ہے، اس کی صحبت سے بچو۔ اب حالانکہ بات تو اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس بتانے سے آپ کا مقصد کسی کو راہ راست پہ لانا ہے، غلط روی سے بچانا ہے، دوسرے کی خیرخواہی ہے، اس لیے یہاں پر اب یہ چغل خوری کے دائرے میں نہیں ہے، یہاں پہ چغلی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی خطرناک انسان سے لوگوں کو بچانے کے لیے، کسی برے انسان سے لوگوں کو بچانے کے لیے، کسی ڈینجر انسان سے لوگوں کو بچانے کے لیے یا بدعمل انسان سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ آگاہ کر سکتے ہیں، اس کے غائبانے میں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔